عظیم اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور اللہ پر ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار ثور میں موجود ہیں۔ سرداران قریش اپنے وفد کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو جا رہے ہیں، پورے کر و فر کے ساتھ طاقت کے ساتھ دوڑے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں آپ چھپ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے، گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے کھوجی جو نشان تلاش کر رہے تھے وہ کہنے لگے یہاں تک تو آنا ثابت ہوتا ہے، اس غار تک، اس کے آگے کہیں قدم جا ہی نہیں رہے، کوئی نشانات ہی نہیں ہیں۔ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف ہی جھانکا، اس غار کے منہ اور سوراخ میں دیکھنا شروع کر دیا، غار کے اندر آنے کی جسارت کی، ان کو تو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس غار سے باہر نہیں ہیں، یہاں تک آنا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ ایمان کا یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب اسباب سارے تمہارے خلاف ہوں، اللہ پر تمہارا توکل ایسا ہو۔ کس قسم کا؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین پہلو ہے۔ اسباب تمہارے خلاف، تمہاری کاوشیں رک گئیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، راستے مسدود ہیں، اسباب منقطع ہیں۔ جو اسباب ظاہری ہے تمہارے خلاف وہ مکمل عروج پر ہے۔ مومن کا کام یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی کو بطور آئیڈیل نمونہ بناؤ، پریشان نہ ہو، اللہ سے نا امیدی نہ کرو، اللہ سے تعلق کمزور نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسباب مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے لیے اسباب نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ذات اللہ وہ ذات ہے جس کا امر چلتا ہے۔ اسباب اللہ کے لیے نہیں، اسباب مخلوق کے لیے ہیں۔ جب مخلوق کے سامنے اسباب ختم ہو جائیں، وہ جس ہستی پہ اپنا توکل کرے، بھروسہ کرے، امیدیں لگائے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اتنا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہیں اللہ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے، تم اللہ کے سوا جن سے دعائیں کرتے ہو، جن پہ امیدیں لگاتے ہو، میں نے بتایا نا وہ کون تھے؟ یہودی اور عیسائی اللہ کے نبیوں کو، عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سے حاجات براری کی دعائیں کرتے، مشکلیں حل کرنے کی فریادیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ لات، منات، عزا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے سوا انبیاء سے، صلحاء سے، فرشتوں سے، جن انسانوں سے مانگتے ہو، یاد رکھ لو لن یخلقوا ذبابا، یہ کبھی بھی ولا بجتمعوا لہ، انبیاء جمع ہو جائیں، رسل جمع ہو جائیں، شہداء جمع ہو جائیں، اولیاء جمع ہو جائیں، فرشتے جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر کوشش کر لیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیوں،
اس مثال پر غور کہ اللہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے مقابل میں ان پر ایمان رکھتے ہو، ان پر امیدیں لگاتے ہو۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، ارے اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ 6 فٹ کے انسان کو بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اپنے اللہ سے بدگمان ہوا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر اوروں کے در اور آستانے پہ جانے لگا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، وہ تو بڑی کریم ذات ہے، وہ اللہ تو الرحمن الرحیم ذات ہے، وہ تو بندے کو دکھوں سے نجات دینے والی ذات ہے۔ تو اللہ سے نا امید ہوا ہے، اس اللہ سے خالقہ کا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تیری تخلیق اس وقت کی کہ جب کائنات میں کسی کا وجود نہ تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں عبادت کے لیے اللہ کیوں ہے؟ وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کبھی اللہ کی تخلیق پہ تم نے غور کیا ہے؟ اس نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ ان محتاجوں کے پاس، اللہ سے منگتوں کے پاس، انبیاء ہوں یا رسل، اولیاء ہوں یا شہداء، اللہ کی قربت میں جو پوری انسانیت پر انبیاء کو فضیلت ملی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے اللہ کے در کے فقیر ہوتے ہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے۔ اس میں سب انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنی مرضی کائنات میں کو معاملے ہوں، سب کے سب اللہ کی فقیر ہیں۔ اللہ کے رسول کیسی پیاری رب کی، میرے بھائیوں آج ایک بات ذہن نشین کر لو، اللہ کے لیے اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر لو، اللہ کے رسول کی صحیح معرفت حاصل کر لو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو کہتے ہو ہم مومن ہیں، اپنا ایمان اللہ پر صحیح کرو، اپنا ایمان اپنے رسول پر صحیح کرو۔ کیسے ایمان لیے پھرتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، اس کریم ذات سے دھوکے میں کیوں پڑے ہو؟